اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل بیت علیہ السلام اور طہارت، آیت تطہیر کے ضمن میں آج ہماری تیسری نشست ہے. حضرت ابو سعید خدری اور ابن وکی ابو نعیم، ان سے دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ دونوں بزرگان رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ان ابی سعید الخدری ان النبی این نزلت وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا کانا یجیو نبی اللہ الی باب علی صلاۃ الغداۃ ثمانیۃ اشہر یقول الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس آیت وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا کے نزول کے بعد 8 ماہ تک مسلسل علی علیہ السلام کے دروازے پر تشریف لاتے اور نماز ظہر کے وقت رسول اللہ اس آیت کی تلاوت فرماتے. رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تم پر رحم کرے اے اہل بیت رسالت. اور اسی طرح حضرت ابن وکی ابو نعیم سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ثنا یونس بن ابی اسحاق المدینہ 7 اشہر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت النبی اذا طلع الفجر جاء الى باب علی وفاطمہ فقال الصلاة انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابو الحمراء کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ پورے 7 مہینے میں مدینے میں رہا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ایام میں دیکھا کہ آپ ہر روز نماز فجر کے وقت دروازہ امام علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. عزیزان گرامی، اگر اس خاندان پنجتن پاک علیہ السلام کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل ہے تو کم از کم ان کے دروازے پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے دکھانا پڑے گا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی فرمان میں یہ کہا ہو کہ میری اہل بیت سے مراد یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت رسالت کی معرفت عطا فرمائے اور پنجتن پاک علیہ السلام کے ساتھ مودت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.